إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں پر ہم نے حج سے متعلق جو ہیں وہ آیات پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ 203 سے ہم کنٹینیو کریں گے اپنے لیسن کو، اور یہ بھی ریلیٹڈ ہے حج ہی کے ایام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اچھا، اس آیت پہ جانے سے پہلے نا تھوڑا سا پچھلی جو آیات ہے ہماری، آیت نمبر 201 اور 202، اس کو تھوڑا سا ایک نظر دوبارہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک نظر جو ہے یہ بیسیکلی ایک کمپیریزن ہے، ٹھیک ہے؟ ایک وہ شخص جو کہتا ہے ربنا آتنا فی دنیا، جو صرف دنیا دار ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی وہ آخرت اورینٹڈ ہے۔ اب دنیا میں بھی ظاہر ہے اس کو کام چلانے ہیں، دنیا میں بھی کام چلانے ہیں، لیکن زیادہ فکر اس کو آخرت میں۔ جب لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا اس پر غور کریں، تو دنیا اس نے ایک حصہ مانگی ہے اور 2 حصے اس نے آخرت کی فکر کی ہے۔ تو یہ مومن اور ایک دنیا دار شخص کا کمپیریزن ہے یہاں پر، یعنی ایک جو دنیا دار شخص ہوتا ہے اس کی زندگی کا جو تقابل ہے، جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور جو مومن ہے جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، اس کا جو ہے کمپیریزن یہاں پر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ دنیا دار جو ہے وہ ہمیشہ دنیا ہی کے نفع کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو فکر ہوتی ہے تو صرف دنیا کی، وہ مانگتا بھی ہے اللہ سے تو صرف دنیا ہی مانگتا ہے۔ اور جبکہ جو شخص مومن ہے وہ دنیا سے بے نیاز تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو سروائیو کرنے کے لیے اس کو کچھ چیزوں کی ضرورت تو ہے، لیکن وہ اس میں ایگزیجریٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کو اصل فکر جو ہے وہ اپنی آخرت کی زندگی کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر رک کر ہم 1 منٹ کے لیے اپنی اپنی سوچ کا جائزہ لیں کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ ہم ہر کام صرف دنیا کے لیے ہی کر رہے ہیں؟ مثلا والدین کی خدمت میں کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے سے خوش ہوں، وہ مجھے وراثت میں سے مطلب جو ہے کچھ زندہ ہیں تو کچھ مجھے فیورز دے دیں، یا یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے میری تعریف کرے، یا یہ کہ صرف چونکہ والدین ہیں تو بس وہ ہیپی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، یا پھر یہ کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میں نے ان کی ہر کڑوی کسیلی اور ہر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رویہ جو ہے وہ آسن رکھنا ہے۔ میں نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے چاہتی ہوں۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، کیونکہ جو لوگ دنیا کی خاطر عمل کرتے ہیں، دنیا کی خاطر کام کرتے ہیں، ان کے کاموں میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، مستقل مزاجی نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا وہاں وہ اس کام کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں، چاہے وہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے یا وہ عبادات ہیں یا وہ کوئی اور کام ہے، مالیاتی امور میں اللہ کی فرما برداری ہے یا معاشرتی امور میں اللہ کی فرما برداری ہے، جو بھی معاملہ ہے، چونکہ وہ اجر اللہ سے چاہتے ہیں، چونکہ ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، تو ان کے کاموں کے اندر، ان اچھے کاموں کے اندر مستقل مزاجی ہوتی ہے، وہ چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتے۔ مثلا ایک شخص ایک دینی ادارے کو جوائن کرتا ہے،
اس نیت پر کہ اس کو آگے آگے کیا جائے، اس کو ایکسپوجر ملے، اس کو لوگ جو ہے وہ پہچاننا شروع کریں، تو وہ اپنا کوئی یوٹیوب چینل بنا لے، وہ اس سے کچھ مطلب ایک لوگوں کے اندر فیم حاصل کر لیں. چلے مال کی تمنا نہیں بھی، لیکن ٹو بی فیمس جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ چاہت جو ہوتی ہے نا مشہور ہونے کی. تو اگر وہ یہ ساری نیت لے کے اس ادارے میں داخل ہوا ہے تو اب کیا ہوگا، وہ قرآن پڑھے گا بھی، وہ پڑھائے گا بھی، لیکن جس جگہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کے جو سینئرز ہیں وہ اس کو آگے نہیں آنے دے رہے، یا یہ کہ اس کو وہ ڈیو رسپیکٹ یا وہ توجہ نہیں مل رہی، ڈیو اٹینشن نہیں مل رہی جو وہ چاہتا تھا کہ اس کو ملے، یا یہ کہ اس کی رائے کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ڈیسیژن میکنگ میں جو وہ چاہتا تھا کہ اس کو ملے، تو اب کیا ہوگا، وہ کوئٹ کر جائے گا، وہ اس ادارے کو چھوڑ جائے گا، وہ اس جماعت سے باہر نکل جائے گا. دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے ایک دینی ادارہ جوائن کیا اور اس لیے جوائن کیا کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو پرواہ نہیں کوئی اس کو اکنالج کرتا ہے، اس کو پرواہ نہیں کوئی اس کو شکریہ کہتا ہے، اس کو پرواہ نہیں کوئی اس کے علم کے لیے واہ واہ کرتا ہے، اس کو پرواہ نہیں کوئی اس کو فرنٹ سٹیج پر لے کر آتا ہے، اس کو پرواہ نہیں. وہ کہتا ہے میں جوتے بھی سیدھے کر لوں گا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، مجھے نہیں کرسی دی کوئی بات نہیں، میں نیچے بیٹھ کے بھی کام کر لوں گا، مجھے نہیں، میری کام سے میرا ریسرچ ورک تھا، کسی اور نے اس پر لیکچر دے دیا، ان نوٹس سے فائدہ اٹھا لیا، اس کو پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو وہ ریسرچ ورک اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس نے تو وہ اس ادارے کو جوائن اس لیے کیا تھا کہ وہ اللہ کی رضا کے کام کر سکے، اللہ کے دین فی سبیل اللہ کام کر سکے، دین کی ترویج کے لیے کام کر سکے. تو وہ پھر کرتا ہی رہے گا چاہے لوگوں کا رویہ کچھ بھی ہو. تو جو شخص دنیا کے لیے کام کرتا ہے اس کے کام میں کوالٹی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے کام کے اندر مستقل مزاجی ہوتی ہے. اور جو شخص آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے تو اس کے تمام معاملات کے اندر کوالٹی بھی ہوتی ہے اور مستقل مزاجی بھی ہوتی ہے. بات سمجھ آئی کتنا بڑا ڈفرنس ہے جو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ مختصراً؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے بہت ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ جب ڈیورنگ دا ڈسکشن میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کسی کوشچن کا آنسر آپ نے دینا ہوتا ہے تو اس کو پریسائزلی مختصر سا کچھ سیکنڈز میں، کیونکہ ہماری کلاس کی ڈیوریشن بہت شارٹ سی ہوتی ہے، تو کچھ سیکنڈز میں آپ اپنی بات مکمل کر لیا کریں. جی بشرا. میں مجھے یہ پوچھنا تھا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان دنیا بھی مطلب اس میں بھی وہ 50% رکھے اور وہ اپنی آخرت کا بھی رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا؟ دنیا کا رکھنا اور آخرت کا رکھنا بیسکلی اگر کانسیپٹ ہمارا یہ ہے نا کہ ہم کہیں جیسے پہلے مطلب ہم میں سے اکثر لوگ کہتے بھی رہے ہیں یا سنتے بھی رہے ہیں کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلانی ہے، ٹھیک ہے، جی تو یہ کانسیپٹ غلط ہے. دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلانے والے لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک طرف تو عبادات کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین پر ہیں، ٹھیک ہے، جی یعنی وہ جی نماز پڑھیں گے، وہ روزہ رکھیں گے، وہ پردہ کریں گے، وہ قرآن بھی پڑھ لیں گے، یا پھر یہ کہ وہ صدقات بہت کریں گے. یہ سب کچھ کیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں ہم دین ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جی جب انہوں نے دنیا رکھنی ہوتی ہے تو پھر وہی لوگ جب وہ جب کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جب انہوں نے اپنی دنیا کو رکھنا ہے، نہ ان کی نمازوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ ان کو پردے کا ہوش ہوتا ہے، نہ وہ اسٹینڈرڈز اپناتے ہیں جو ان کی دنیا کے لیے فیوریبل ہوتے ہیں. ایک طرف ان کو پتا ہے کہ دین میں سود حرام ہے، دوسری طرف ان کی دنیا میں سود فائدہ دے رہا ہے تو وہ سود کھائیں گے. ایک طرف ان کو پتا ہے کہ دین کے اندر جو نماز ہے، نماز کی قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن جہاں ان کی دنیا میں نماز کا وقت جو ہے وہ بیچ میں رکاوٹ آ رہا ہے تو وہ نماز کو پینڈنگ کر دیں گے. وہ اپنے دین کو بھی 50% رکھنے کے چکر میں کانسیپٹ کیا رکھتے ہیں، قضا کر کے پڑھ لیں گے. تو یہ درست نہیں ہے. بیسکلی یہ اپروچ مشکل ہے. درست صحیح. اپروچ یہ ہے، اور یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ بیسکلی منافقت ہو جاتی ہے. درست اپروچ یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. داخل اب ہو پورے جائے. کے پورے داخل ہو کر آپ دین کے احکامات کے ساتھ زندگی گزاریں. اچھا، اب دین کے احکامات کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے گی؟ دیکھیں، دین جو ہے وہ آپ کو شادی کرنے سے روکتا ہے؟
جلدی نہیں جلدی شادی کے بشرا نہیں جواب دیں گے. ہاں یا نہ؟ نہیں نہیں کرنے سے روکتا ہے؟ نہیں نہیں. کاروبار کرنے سے روکتا ہے؟ نہیں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے؟ نہیں نہیں. آپ کو لوگوں سے نان مسلم سے روابط بڑھانے پہ روکتا ہے؟ نہیں نہیں روکتا. آپ کو اچھا کھانے سے روکتا ہے؟ نہیں آپ کو انجوائے کرنے سے روکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. نہیں روکتا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے گھر میں معاملات خراب ہو رہے ہیں, نکاح کنٹینیو نہیں کر سکتے, کیا جبرن آپ کو اس رشتے کو قائم رکھنے سے روکتا ہے, مائل کرتا ہے, مجبور کرتا ہے؟ نہیں نہیں. طلاق کا آپشن موجود ہے, خلا کا آپشن موجود ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. آپ کو کہیں دوسرے ملک, کسی نان مسلم ملک میں جا کر روزگار کمانے سے روکتا ہے؟ نہیں نہیں روکتا. یو کوڈ نیم اٹ, جتنی بھی دنیا کے معاملات ہیں, آپ کو دین روکتا نہیں ہے, لیکن کرتا کیا ہے, آپ کو لمٹ بتا دیتا ہے. یہ لمٹ ہے, یہ تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے. ان میں رہ کے اپنی دنیا جتنی سنوارنا چاہو سنوارو, جو کرنا چاہو کرو, انجوائے کرنا چاہتے ہو انجوائے کرو, بٹ دیر آر لمٹس. شادی کرنی ہے, نکاح کرو, مرد ہو, ایک نہیں چھوڑ 4 کرو, یو آر الاؤڈ. ٹھیک ہے, لیکن بی ان دا لمٹس. حقوق ادا کرنے پڑیں گے چاروں کے, یا دو بھی رکھی ہوئی ہیں تو برابر کے حقوق دینے ہوں گے, بیوی کے حق ادا کرنے ہوں گے, وہ لمیٹڈ. اچھا تقریب کرنی ہے شادی کی, موسٹ ویلکم, ولیمہ کریں, اپنی استطاعت کے مطابق کریں, بٹ دیر آر لمٹس. اسراف نہ کریں, دکھاوا نہ کریں, کچھ اس طرح کے کام نہ کریں جو لوگ نہیں کر سکتے وہ بےچارے کمپلیکس ہوتے ہیں, سوسائٹی پر بوجھ نہ بنائیں. ٹھیک ہے, دیر آر لمٹس. کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو مرضی کریں, امپورٹ ایکسپورٹ, پروڈکشن, فیکٹری لگانی ہے, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو کرو, بس لمٹس, دیر آر لمٹس. کم ناپ تول نہیں کرنا, سود انوالو نہ ہو. لیکن میں میرے ذہن میں دنیا کو رکھنے سے میرے اپنا کنسپٹ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ نے مطلب بہت زیادہ عبادتیں نہیں کی, آپ نے مطلب جو فرائض سب ادا کیے, مطلب 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے, آپ مطلب کوئی برائی نہیں کرتے, کوئی برا کام آپ نہیں کرتے, لیکن آپ بہت ایکسٹرا عبادت کچھ بھی نہیں کرے, آپ نے کوئی کلاسز جوائن نہیں کری, کچھ نہیں کرے, لیکن آپ اپنے شوہر بیوی, آپ نے برا کام کوئی نہیں کیا اور اپنے فرائض ادا کیے. میرا وہ کنسپٹ تھا کہ اس طرح آپ رہیں, اس طرح کی آپ دنیا داری رکھتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے نا. وہ تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, دین کو سمجھتے ہوئے ہی آپ ایک ایسی زندگی گزار سکیں گی. جو آپ زندگی بتا رہے ہو نا, یہ بہت خوبصورت زندگی ہے جس میں آپ اپنے سارے فرائض پورے کر رہے ہو, اور بعض جگہوں پر آپ پھر آپ احسان کے درجے پہ چلے جاتے ہو. اپنی روٹین لائف میں آپ بعض اوقات احسان کے درجے پہ چلے جاتے ہو, بعض اوقات آپ احسار کے درجے پہ بھی چلے جاتے ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس کے پیچھے جو نیت کا خلوص ہے نا, وہ اس وقت تک آ نہیں سکتا. یعنی مومن والی سوچ, آپ کی اپروچ اس وقت تک بن نہیں سکتی جب تک کہ آپ کے پاس قرآن کا فرسٹ ہینڈ نالج نہ ہو. تو یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ کوئی قرآن کی کلاس اٹینڈ نہیں کرتے یا قرآن کو نہیں پڑھ رہا سمجھ کے, تو وہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا, پھر پتہ ہے کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا کہ آپ سارے کام کریں, بہت اچھے کریں, اپنے سارے فرائض پورے کریں, مثلا شوہر کے سارے حقوق ادا کریں, سسرال میں بھی آپ بڑا اچھا کریں, آپ احسان کے درجے پہ کام کریں, لیکن جب آپ کو وہ لوگ ان ریٹرن آپ کو ایڈمائر نہیں کریں گے, آپ کو ایک نالج نہیں کریں گے, آپ چھوڑ دیں گے کام, آپ پیچھے ہو جائیں گے, آپ کے کاموں میں وہ کوالٹی نہیں رہے گی. وہ جو اس وقت بھی جب لوگ آپ کو ایکنالج نہیں کر رہے اور پھر بھی آپ احسان کے درجے سے نیچے نہیں آ رہے ہو, وہ تب تک ہو نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر, آپ کی روح کے اندر قرآن نہیں اترا ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ اچھی طرح سے سمجھ آئے سب کچھ تو پھر ہی آپ اس کو لے کے چلیں گے آگے. جب ہمیں یہ پراپرلی سمجھ آئے. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایسی کلاس جوائن کر سکیں جیسے کہ ابھی یہاں پر ہم نے کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے ادارے کام کریں, بہت سارے لوگ پڑھیں. مطلب بعض خواتین ایسی بھی ہوں گی جن کے ہسبینڈ کی اتنی زیادہ ارننگ نہیں ہوگی اور انہیں اس ٹائم پر وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس طرح کی کلاس لے سکتی, لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا سب سے پہلا فرض ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ایسی جگہ جوائن کر لیں جہاں ان کے فری آورز میں ان کو ملتا ہو علم. ونس اے ویک کلاس جوائن کر لیں, کسی طرح اچھا کلاس نہیں بھی جوائن کرتے, آپ آپس میں دیکھیں
کہ آپ کو ایسے دوست مل جاتے ہیں، جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا، آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کو پڑھا دیتے ہیں، وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہمیں مثال دی تھی ہماری کلاس میں ایک بہن ہے، غالباً رقیہ تھی، انہوں نے مثال دی کہ ان کی پڑوس میں خاتون تھیں جن سے انہوں نے پہلی دفعہ میں قرآن پڑھا. ٹھیک ہے، تو اب اپنی کنوینئنس کے ساتھ جس ٹائم اویلیبل ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ اویلیبل ہیں، آپ اس کو کنٹینیو کریں. لیکن یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. قرآن سیکھے بغیر آپ کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہوگا. یہ 2 پارے جتنے بھی آپ نے پڑھے ہیں، 1.5 پارا جی قریباً جتنا آپ نے پڑھا ہے، اس پارے کے پڑھنے سے پہلے اور یہ 1.5 پارا صرف 30 تو بھی بہت ہے. 1.5 پارا پڑھنے جی کے بعد آپ کی اپروچ میں، آپ کے ویژن آپ کا جو زندگی کی طرف آپ کا ایک اپروچ تھی، اس میں فرق آیا یا نہیں آیا؟ جی فرق تو آیا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو بہت بڑی بڑی لگتی تھی اور ذہن پہ سوار رہتی تھی، لگتا وہ کچھ ہے ہی نہیں، بالکل وہ ٹائم ہی نہیں ہے ان کا سوچنے کا. آپ کے غم، دکھ، جی پریشانیاں، بہت ساری چیزیں بالکل. ختم ہو جاتی ہیں. آپ آخرت اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں، آپ کو چیزوں کی، لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. یہ بیسکلی جی یہ قرآن ہے ہی ہماری ٹریننگ کے لیے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہی اسی لیے تھی کتاب، اور ٹرینر بھی اسی لیے ساتھ بھیجے تھے محمد صلی جی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ کر کے بھی دکھا دیں. صحیح ہے، تو جی یہ ضروری ہے. قرآن جی کا علم ضروری ہے، اس کو ایڈجسٹ کریں ساتھ ساتھ. مانا کہ بہت مجبوریاں ہوتی ہیں اور بڑی جی جینون ریزنز ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، بڑی 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 ہی جینون ریزن ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہ فریضہ ہے، جس طرح ہم نے باقی فرائض پورے کرنے ہیں نا، ہم نے اس کے لیے بھی وقت بالکل. نکالنا پتہ ہے. کیا، اور اس میں پتہ آزمائش بھی بہت ہے، اس لیے کہ ابھی جب کلاس جوائن نہیں کی ہوئی تھی نا، تو اتنے نارمل ڈیز جاتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہوتا. اب جب سے کلاس جوائن کیا نا، اتنا کچھ چینج کا آنے لگ گیا لائف میں، مطلب بڑا کچھ ہونے لگ گیا. مطلب وہ آزمائش ہی ہے ظاہر، آپ تھوڑی سی اس کو، ادروائز تو کوئی کام ہی نہیں تھا ہوتا. اب سب کو لگتا ہے کہ ہماری شاید زیادہ ضرورت ہے، تو تھوڑا سا ہوں آزمائش بھی ہو جاتی ہے اس کے وہ ساتھ ذرا ظاہر سی. ہے. وہ پھر ہاں جی. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو ایک روٹین ہوتی ہے آپ کی قرآن پڑھنے سے پہلے کی، اور جب آپ اس روٹین میں سے 2-2.5 گھنٹے، جیسے کہ یہ آپ کو ظاہر پکی ہے. بات ہے، وہ نکال لیتے ہو، جی ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی گھر کی روٹین میں وہ فرق پرفیکشن پڑتا نہیں رہتی، ہے. جی وہ نہیں رہتی. لیکن یہاں پھر آپ یہی دیکھو، ایک تو یہ کہ ٹائم مینجمنٹ ہمیں آنی چاہیے، کیسے ٹائم مینج کرنا ہے وہ چیزیں بھی ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ آپ پھر وہی کمپیریزن دیکھ لو کہ ایک وہ لیجر ٹائم تھا، سکون سے اٹھے، دل کیا جب دل کیا اٹھ کے چائے کا کپ پیا، دوبارہ 10 بجے چائے پی لی، پھر گھر کے کام کیے آرام آرام سے، اور ایک سکون، اور وہ بس آرام سے اس سے بھی گپ لگا لی، گھر رشتے دار بھی خوش کہ ٹائم پہ آپ نے ان کو فون بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا. تو جی وہ چیز ہے، ایک طرف وہ چیز ہے، اور ایک طرف آپ کا یہ علم ہے جو آپ حاصل کر رہے ہو. تو اب ادنا کیا ہے اور خیر کیا ہے، تو آپ یو ہیو ٹو میک دا چوائس، آپ نے یس. کیا چیز لینی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو جی آئے گا، وہ تو ہوگا، وہ تو کرنا پڑے گا، مینج کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ایک جی ٹپ دے دیتی ہوں آپ کو. ٹپ یہ ہے کہ چاشت کے نفل پڑھا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کے نوافل پڑھتا ہے، 2 نوافل اس کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے. انسان کے جسم میں 260 جوڑ ہوتے ہیں، جوائنٹس ہوتے ہیں، ان پر صدقہ واجب ہے. تو اب آپ سارے دن میں 260 صدقات تو نہیں نکال سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کے 2 نوافل اس پر کفایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ وہ 2 نفل پڑھ لیں تو آپ کے وہ تمام جوڑ جو ہیں ان کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی آپ ایک سمجھ لو سیفٹی اس میں آ نہیں جاتے ہو. میم، الحمد للہ وہ تو میں کلاس سے پہلے بھی پڑھ رہی تھی. ہاں، اور پھر دو نفل چارج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جی شخص مزید 2 4 نفل، نفل. 2 جی کے اوپر 2 نفل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو جی آپ دیکھو گے کہ پھر قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے کام بہرحال مینج ہوتے رہیں گے. اور اگر کہیں آگے پیچھے کوئی سلسلہ ہوتا بھی ہے تو آپ کے ساتھ لوگ تعاون کریں گے، وہ آپ کی بات کو سمجھنا شروع کر دیں گے. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. آپ کا اخلاق اور آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ قرآن پڑھنے کے بعد اگر اچھا ہوتا چلا جائے گا تو وہ پھر کچھ چیزوں پر کمپرومائز بھی کر لیں گے. آپ کے گھر والے آپ کو دیں گے ٹائم کہ آپ یہ کام کر دیں. جی میم، جزاک اللہ خیر. چلو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو گنتی کے ان گنے ہوئے دنوں میں. اور ایام معدودات سے مراد جو ہے یہاں پر ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے. ٹھیک ہے، 10 تاریخ تک حج کے ایام ہوتے ہیں، وہ مکمل ہو جاتے ہیں.
حج مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد 11، 12، 13 جو ہے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور ان دنوں میں بکثرت اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا فعل امر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کا خوب ذکر کرنا۔ اور یہ ذکر کیا ہے؟ مطلب چلتے پھرتے جو ہے رمی جمار کے وقت بھی باواز بلند تکبیر کہی جائے، اور تمام حالات میں بھی، مطلب آپ بازار میں بھی اگر گئے میں تو چلتے پھرتے ہر وقت اور ہر نماز کے بعد بھی تکبیر کے الفاظ کہے جائیں، ٹھیک ہے، خاص طور پر تکبیرات کے اہتمام۔ اور تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ بھی تکبیرات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پڑھی جاتی ہیں۔ پھر فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو اگر کوئی 3 دن پورے نہیں رکتا وہاں پر اور 2 دن رکتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو کوئی رکتا ہے یعنی 3 دن پورے کرتا ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کے بعد بھی اگر کوئی رکنا چاہے۔ لمن اتقا، کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرے، یعنی وہاں پر رکنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کا تقوی ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے۔ تو ایام تشریق اور جو تکبیرات ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا جو اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے اس کو دوبارہ سے نوٹ کر لیتے ہیں کہ عیدین کی تکبیریں بھی یہی ہیں۔ عید پہ بھی آپ دیکھیں دونوں عیدوں پر تکبیر ہم پڑھتے ہیں، جیسے پیچھے بھی ہم نے جب روزے کی فرضیت کی بات ہوئی تو اس میں بھی آیا کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو وہاں بھی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں عید الفطر سے بھی پہلے راستے میں جاتے ہوئے، اور عید الاضحیٰ پر بھی تکبیرات جو ہیں پڑھی جاتی ہیں، اور ایام تشریق میں بھی یہی تکبیرات جو ہیں یہ باواز بلند پڑھی جاتی ہیں۔ ایام تشریق کے متعلق ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ تکبیرات کے شروع اور ختم کرنے میں اگرچہ اختلاف ہے، یعنی کس وقت ان کو پڑھنا شروع کریں گے اور کس وقت ان کو ختم کریں گے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بہرحال صحیح اور راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ یعنی عرفہ کی صبح سے شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر کو تکبیرات جو ہیں وہ ختم کی جائیں گی، اور اس طرح یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے باواز بلند تکبیرات کہنی چاہیے۔ رمی جمار کا جو عمل ہے 3 دن یعنی ذوالحجہ کی 10، 11 اور 12 کو ہوتا ہے۔ 10 ذی الحج کا دن تو حجاج کے لیے مصروفیت کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد 3 دن مینا میں ٹھہرنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اس سے پہلے جانا چاہے، جیسے یہاں پر کہا کہ جو کوئی 2 دن میں ہی واپس جانا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں اگر کوئی پہلے جانا چاہے تو وہ دوسرے دن بھی وہاں سے جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو اور حج کے تمام مناسک کو ٹھیک طور پر بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی عمل وہ کرے، چاہے وہ دوسرے دن واپس چلا جائے یا وہ تیسرے دن واپس جائے، پیچھے بیسکلی اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر کے اعمال کرنے چاہیے، نہ کہ یہ کہ جان چھڑانے کی نیت ہو، اور نہ ہی یہ کہ اس لیے رک جائیں کہ ریاکاری کی نیت ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ بے شک تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ٹھیک ہے، حج کے تمام مناسک اور باتوں کے بعد اور اس سے پیچھے جو روزے کی فرضیت اور قرآن کے نزول کی بات اور ان ساری باتوں کے بعد یہ جملہ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے اس بات کا علم حاصل کر لو۔ اور یہ علم کون سا علم ہوگا؟ یقینی علم، یعنی تمہیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جو بھی تمہارا معاملہ ہے وہ قصاص سے ریلیٹڈ ہے۔ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے بات شروع ہوئی تھی، یاد ہے؟ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ تو یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تمہیں جو بھی کہا گیا، چاہے وہ قصاص کے معاملات ہیں، چاہے وہ وراثت کے معاملات ہیں، چاہے وہ روزے کے معاملات ہیں، چاہے وہ شوہر بیوی کے آپس کے تعلقات کی بات ہو رہی تھی، چاہے وہ مال کی بات ہو رہی تھی کہ دوسروں کا حق نہیں کھانا تم نے، اور چاہے وہ قتال کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا، چاہے وہ حج کی بات ہے، چاہے وہ عمرے کی بات ہے، یاد رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو
تمہیں واپس اللہ کے پاس جانا ہے، ایک دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے، ایک دن تمہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، ایک دن تمہیں بتانا پڑے گا تم کن کاموں میں اپنی زندگی لگا کے آئے ہو، تم نے مال اپنی جوانی کن کاموں میں لگائی، تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تم نے کیا علم حاصل کیا، تم نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل بھی کیا یا نہیں کیا، چاہے وہ معاملات کا علم ہو چاہے وہ عبادات کا علم ہو۔ تمہیں پتا تھا نا، اللہ نے بتایا تھا نا کہ جو بھی معاملہ ہے اس میں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو، تو تم نے کیا یا نہیں کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ جو چیز ہے نا، یہی اصل میں ایک مومن کی جو نظر ہے، جو بصیرت ہے دنیاوی زندگی کی طرف، اس کو بدل دیتی ہے۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے، جب وہ اس چیز کو ریئلائز کر لیتا ہے، جب وہ اس پر عین الیقین حاصل کر لیتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دن تو میں نے اپنے رب کے پاس پلٹنا ہے۔ اصل میں تو مالک یوم الدین وہی ہے، اصل میں تو عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اصل میں تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اس کا عمل دنیا میں بدل جاتا ہے، پھر اس کا عمل دنیا میں اللہ کے تقوی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے، یہاں پر یہ دیکھیے وَعَلَم امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، خوب علم حاصل کرو اس بات کا، خوب اچھے سے جان لو اس بات کو، خوب اچھے سے پہچان لو اس بات کو کہ تم نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس، تم اللہ کے پاس اکٹھے تمہیں کیا جائے گا۔ تو جب یہ سوچ ہماری ہوتی ہے نا، تو پھر ہم اپنا حق بھی چھوڑتے ہوئے جو ہے نا، ہمیں کچھ مشکل نہیں لگتا، ہمیں پتا ہے کہ یہاں مجھے تقوی کی حدود میں رہنے کے لیے اگر اپنا حق بھی چھوڑنا پڑا تو میں نقصان میں نہیں ہوں، یہاں کے دکھ، یہاں کی پریشانیاں، یہاں کی کامیابیاں، یہاں کی خوشیاں، یہ سب ناپائیدار ہیں، یہ سب امتحان ہے۔ اصل زندگی تو میری شروع ہونی ہے اس ملاقات کے بعد جس کے لیے حشر کا میدان جو ہے وہ سجایا جانا ہے۔ تو وہ جو اصل زندگی ہے، مجھے اس کے لیے کام کرنا ہے، مجھے اسے سنوارنا ہے۔ تو پھر انسان کے اعمال، چاہے وہ عبادات ہیں، پیچھے جب آیات کو میں نے آپ کے ذہن میں ایک کوئک ریویژن اس کی کروائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص سے شروع کر کے یہاں تک لے کر آئیں، تو بات معاملات کی بھی آ گئی، کیونکہ اس میں معاشرے میں جو قتل جیسی چیز ہے، تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ تمام معاشرتی امور کو بریکٹ کر لیں، اور اسی طرح پھر وراثت کی بات ہوئی، پھر اسی طرح جو ہے وہ عبادات کی بات میں سے روزے کی بات ہوئی، پھر اسی طرح روزے ہی کے تناظر میں شوہر اور بیوی کی بات ہوئی، پھر اسی طرح یہ سارے گویا عبادات اور معاملات کو بریکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو پھر انسان کے عبادات اور معاملات جو ہے نا، وہ سارے کے سارے وہ درست ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو جس کی خوش کرتی ہیں آپ کو اس کی باتیں دنیاوی زندگی کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ اخنس بن شریح جو ہے، جو ایک منافق تھا، وہ فصیح و بلیغ اور بہت شیریں کلام تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی باتیں بڑی بھلی معلوم ہوتی تھیں، یعنی وہ ایک بہت اچھا اسپیکر تھا، عمل ہو یا نہ ہو باتیں بہت بڑی بڑی کرتا تھا۔ تو اور وہ بات بات پر قسم بھی کھاتا تھا، جیسے آگے ذکر کیا گیا ہے نا، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور بات بات پر وہ اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلاتا تھا کہ وہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ سچا ہے اور وہ سچا مسلمان ہے، مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر صحیح جو صورتحال ہے وہ بتائی کہ اصل میں آپ نے اس کی باتوں پر نہیں جانا، کیونکہ یہ سب جھگڑالو قسم کا شخص ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جب وہ اسلام سے پھر کر جو ہے مکہ واپس چلا گیا تھا، اور راستے میں اس نے جو مسلمانوں کے کھیت دیکھے انہیں جلا دیا، اور جو جانور نظر آئے تو اس کو ان جانوروں کو بھی اس نے نقصان پہنچایا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہاں ذکر ہے منافقوں کا، یا ان لوگوں کا جن کی باتیں جو ہیں قولہ فی الحیات الدنیا بڑی ہی زبردست ہوتی ہیں، دنیاوی امور میں ان کی دلچسپی اور اس میں ان کی پرفیکشن وہ ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ اس پر بات کرنا شروع کریں تو آپ سنتے رہ جائیں، واہ کیا نالج ہے اس بندے کے پاس۔
اگر وہ بینکر ہے تو اس کے پاس ساری کی ساری نالج اس کی موجود ہے، اور وہ آپ کو قائل کر دے گا کہ جی سود جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند. لائک دنیاوی معاملات میں اس کی دلچسپی پرفیکشن کے لیول پر پہنچی ہوتی ہے، لیکن دین کے معاملات میں پتہ ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں پتا. یہاں خاص طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور يُعْجِبُ کا اعجاب ہوتا ہے کسی کو پسندیدگی سے، کسی سے امپریس ہو جانا. ٹھیک ہے، کسی کو اتنا پسند کرنا کہ اس سے امپریس ہو جانا، اس سے مرعوب ہو جانا. رائٹ؟ تو یہاں پر یعجب کا میں کا سے مراد ایک تو جیسے بھی میں نے یہ آپ کے ساتھ اخنس بن شریک کی بات رکھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر مراد ہم سب بھی ہیں. یعنی ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے جو دنیاوی امور میں تو بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں، بہت دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملات کی جب بات ہوتی ہے تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. دین کا معاملہ کیسا ہوتا ہے پھر ان کے لیے؟ بس جو کس نے بتایا اس کو سمجھ لیا، اور جب دین جو ہے ان کی دنیا کے بیچ میں حائل ہونے لگتا ہے تو وہ دین کو چھوڑ کے دنیا کو اختیار کرتے. جہاں ان کو لگتا ہے کہ وہ دین جو ہے اب ان کے اس دنیاوی فائدے پر اثر انداز ہوگا، وہ دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، وہ کتاب اللہ کو پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں. کأنہم لا یعلمون، ایسے بن جاتے ہیں جیسے پتہ ہی کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا منتہائے نظر دنیا ہوتی ہے. یہ وہ کردار ہے جو محض دنیا کے لیے جیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں ہی جو ہے وہ پرفیکٹ کر لیتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبی، قسمیں بہت کھاتا ہے، بہت زیادہ قسمیں کھانا. اور خاص طور پر قسم جو ہے زیادہ وہی شخص کھاتا ہے جس کے عمل میں سچائی نہیں ہوتی. یعنی اس کو اپنی سچائی کا ایک وہ دینے کے لیے، تاثر دینے کے لیے اس کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو وہ پھر بات بات پر قسم کھاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو دکاندار بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو مال بیچتے ہوئے، اس کا مال نہیں خریدنا چاہیے. اس کے مال میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوتی ہے، تبھی اس کو قسم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. اور جن دکانداروں کا مال بڑا کھرا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ قسم کھائیں، وہ بالکل مال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ تھوڑا کھوٹا سب آپ کے سامنے، اور پھر قسمیں کھا کے بیچنے کی کوشش نہیں کرتے. اور منافقین کا جو مطلب خاص ذکر ہے تو سورہ منافقون میں بھی آتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی وہ جو اپنے دین کے قسمیں کھا رہے ہیں اصل میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے. اور پھر یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، تو منافق ہوتے ایسے ہی ہیں. مطلب سورہ منافقون میں آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم یعنی ان کی اٹھان اور ان کی گرومنگ اور ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ ساری چیزیں آپ کو تعجب میں ڈال دیں، یعنی آپ کو امپریس کر دیں. اور جب وہ بات کریں تو آپ سر ڈھونڈتے رہ جائیں، کیا بات ہے، کیا نالج ہے، کیا زبردست طریقہ ہے بولنے کا، کیا یہ اور کیا وہ. لیکن یہ ہوتے کیسے اصل میں سورہ منافقون میں ہی آگے ذکر آتا ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسا ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں. مطلب عمل کی بات آتی ہے تو جیسے کوئی نکارا لکڑی ہوتی ہے نا، اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرنے کسی کام کی نہیں ہے، بس وہاں پڑی ہے، نہ وہ کسی کو کا سہارا بنی ہے، نہ وہ کسی چھت کا شتیر بنی ہے، نہ وہ کہیں کسی کے ایندھن میں استعمال ہو رہی ہے، کہیں کوئی کام نہیں کری، بس دیوار کے ساتھ پڑی ہے. تو جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں، باتیں بہت اور عمل ندارت، گفتار کے غازی اور کردار میں کچھ بھی نہیں.
وہ کہتے ہیں نا ایک بار کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اور اسی کے آگے سنسا میں آگے آتا ہے کہ میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا اس کا پہلا مصرع. کسی کو یاد ہے جس کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ گفتار کے غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. چلیں اس کو سرچ کر کے اگر ابھی آپ میں سے میں مصعب شیئر کر دیں تو میں بتا دوں گی. تو بات یہ ہے کہ گفتار کا غازی بننا تو بہت آسان ہے، لیکن کردار کا غازی بننا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں تین اشعار کا ایک اسٹینزا ہے پورا. تو آپ سرچ کر کے اس پہ تو مجھے اس کا بھیج دیجیے چیٹ میں پڑھ دوں گی. لیکن اقبال کی شاعری بہرحال بڑی تھاٹ پرووکنگ ہے. بات کہنے کا مقصد یہاں پر، اور یہ بات کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں تو ہم کر لیتے ہیں، علم حاصل کرنے کی حد تک ہم حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ویلیو کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہے عمل. تو اگر ہمارے عمل میں وہ علم نہیں آ رہا تو پھر فائدہ کچھ نہیں. پھر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اس علم کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں. پھر ہمارے لیے وہی مثال ہے کہ گدے کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈالا گیا. اور یہ کریکٹر جو ہے نا یہ منافق کا ہوتا ہے، یہ کریکٹر منافق کا ہوتا ہے. وہ بولتا تو بہت ہے، علم کی دھاک تو بہت بٹھاتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. وہ ہوا الگ الخصام. اور ایک اور کیا اس کے پھر کریکٹر کا حصہ ہے کہ وہ جھگڑالو بہت ہے، جھگڑا بہت کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ جدال جو ہے یہ کون سا جھگڑا ہوتا ہے؟ یعنی گفتگو میں جدال کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ منافق کی نشانیاں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. گفتگو میں جدال کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی نا، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. کیوں گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. یہ جب بات کرتا ہے نا تو دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتا، کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا. تو یہ چیخ چلا کے اپنی بات کو ثابت کرنے یا دوسرے کو چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ کہ بحث و مباحثہ چاہتا ہے بجائے اس کے کہ کنکلوژن نکال لے اور عمل کرے، کیونکہ کنکلوژن کے بعد دوسرے کی دلیل ماننی پڑے گی. تو یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کنکلوژن نکلے، بلکہ یہ بحث برائے بحث کو طول دینا چاہتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے کردار ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو ایک دلیل دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ دلیل کو ایکسپٹ کریں، وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو ایسے ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے، ہمارے بڑے تو ایسے کرتے تھے، فلاں بزرگ کا تو یہ قول ہے. آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت لے کر آ رہے ہیں، وہ آپ کو فلاں فلاں بزرگ کا قول بتا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بس بحث ہی کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اپنی باتوں سے آپ کو جو ہے وہ امپریس کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنی باتوں کے ذریعے اپنا حق پر ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ حق پہ ثابت ہوگے پھر ان کو عمل کرنا پڑے گا جو وہ کرنا نہیں چاہتے. اور پھر جدال جو ہے وہ فزیکلی بھی ہے، یعنی مار کٹائی پر اتر آنا، ہاتھا پائی پر اتر آنا. اور پھر اسی خرابی میں پھر کیا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے زمین میں فساد برپا کرنا اور کھیتیوں اور نسلوں کو تباہ کرنا. حالانکہ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ فساد جو ہے وہ دو طرح کا ہے نا، ایک تو یہ کہ حصی اور ایک جو ہے مانوی. حصی فساد ہم سب کو معلوم ہے، مانوی فساد بھی معلوم ہے. لیکن مانوی فساد جو ہے، جو جیسے عقائد لوگوں کے بگاڑنا یا لوگوں کے اندر بے حیائی پھیلانا اور ان کے اندر مسکنسیپشن کو پھیلانا، اور اسی طرح کے فلسفیز جیسے ایگنوسٹک مسلمز کی ٹرمز آ گئی، یا ایتھیسٹ بنانا لوگوں کو، یا پھر یہ کہ فیمنزم کے پیچھے چلانا ان کو، یا ان کے دماغ میں دین کے جو قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے لیے ڈاؤٹس کریٹ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا. تو یہ نسلوں کو خراب کرتا ہے. یہ یہلکل
وہ نسل یعنی ہرس تو چلے آپ کھیتی کو نکالیں گے اس میں وہ ظاہری فساد میں آ جاتی ہے، لیکن نسل کو ہلاک کرنے پر آتا ہے، لوگوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اور اس کا بڑا ہی تجربہ آپ کے سامنے ہوگا. آج کل کی جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، تو چونکہ ان کا سورس آف نالج صرف آپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں کہیں سے اس طرح کے لوگوں کی آئیڈیالوجی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کو ایک سالڈ ریلیجس بیس نہیں دی ہوئی، ان کی اٹھان حقیقی دین کے اوپر نہیں ہے، تو وہ ان فلاسفی سے متاثر ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں. آج آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے، آپ کو کتنے ہی لڑکے لڑکیاں برملا یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم کسی دین پر نہیں ہیں، ہم ایگنوسٹک مسلم ہیں، ہمارے ذہن میں ڈاؤٹس ہیں دین کے. اور ہاں ٹھیک ہے، اسلام ایک اچھا دین ہے لیکن پرفیکٹ نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں. تو یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ نسلوں کی ہلاکت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ایسی ہی جو منافقین ہیں انہوں نے ہی اس کو پروان چڑھایا ہے. اور فیمنزم کی تحریک اور اس طرح کی تحریکیں جو لوگوں عورتوں کو بالخصوص ان کے دائرہ کار سے یعنی گھروں سے نکال کر ان کو مارکیٹ کا ایک وہ شو پیس بنانا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں یہ سب کیا ہے؟ یہ نسلوں ہی کی تو تباہی ہے. ان کے خیالات کو پراگندہ کرنا ان کی. اور پھر کیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ عام جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں جو یونیورسٹی کے ہیں، وہ آپ کے پرانے جو آپ کے ایک اصول تھے، طریقے تھے گھرداری کے، گھر کو سنبھالنے کے یا کمپرومائز کرنے کے، احسان کرنے کے، احسار کرنے کے، وہ ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے. وہ ہر چیز کو روپے میں تولتے ہیں، ہر چیز کو مال میں تولتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ وہ یہی چیزیں دیکھ دیکھ کے تو وہ یہ نسلیں جو ہیں ہم میں یہ فساد برپا ہو گیا. وہ جو ایک آپ کا کلچر تھا خاص طور پر ایشیا کا، وہ اب ایشین مدر اور یورپین مدر اور وہ ایسی ہوتی ہیں اور یہ ایسی ہوتی ہیں، اور بچے جو ہیں وہاں کے اور یہاں کے اب وہ زیادہ فرق نہیں رہا، کیونکہ سورس آف نالج جو وہ ہو گیا، جو منافقوں کی طرف سے جو ہے وہ لانچ کیا گیا، نان مسلمس کی طرف سے لانچ کیا گیا. تو ان کا کردار کیا ہے؟ یہ نسلوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں. اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو خیر خواہ ہیں، جیسے پیچھے ہم نے شروع میں پہلے بارے میں بھی پڑھا نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. انہیں کہتے ہیں فساد نہ کرو، کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو اصلاح کے پردے میں فساد کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں اور اندر سے یہ کام کر رہے ہیں لوگوں میں خرابی پیدا کریں، یا پھر وہ کہ نان مسلم ہیں لیکن وہ اصلاح کہتے ہیں کہ یہ اصلاح ہے. اب ان کی کتنی ہی ایسی ان کی لیجسلیشنز ہیں، ان کے لاز ہیں، ان کی جو انہوں نے اپنے ملکوں میں نافذ کیا ہوا، جس کے لیے انہوں نے ایک جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ دے دی بھی ہے، ایک اس کو ایکسیپٹنس دے دی بھی ہے اپنے معاشرے میں، چاہے وہ LGBT ہو، چاہے وہ کچھ اور ایسے ہی بیکار قسم کی چیزیں ہوں جو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، یہ اصلاح ہے. تو بات یہ ہے کہ اس چیز سے ہمیں جو ہے وہ چوکنا رہنا ہے کہ ہمارا سورس آف نالج کیا ہے، ہمارے بچے کہاں سے علم سیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے سالڈ دین کا نالج، درست نالج، سنا سنایا نہیں، قرآن اور صحیح حدیث پر بیسڈ نالج. کیونکہ جو سنا سنایا دین ہوگا نا، اس میں لازمن کوشچن مارکس ہوں گے، اس میں لازمن شکوک و شبہات ہوں گے. وہ جب کوشچن ریز ہوں گے بچوں سے تو پھر ہمارے پاس جواب بھی نہیں ہوں گے. جو نالج ہم نے قرآن سے اور صحیح سنت سے سیکھا ہے، اس کے پیچھے لاجک ہوتی ہے، اس کے پیچھے پوری کی پورا ایک فینومینا ہوتا ہے. آپ بچے کے دماغ میں جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کو سیٹسفیکٹری آنسر کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے پھر وہی جیسے بشرا بھی بات کر رہی تھی، تو سب سے پہلے پھر کیا ضروری ہے؟ اپنا نالج اپ ڈیٹ کرنا، اپنے نالج کو صحیح مستند علم جو ہے وہ سیکھنا، اور پھر اس کو اپنی نسلوں کے اندر پہنچانا. اور یہ ہم تبھی کر سکیں گے جب ہمارے پاس ہم ایسی اپرچونٹیز کو اویل کریں گے جو ہمیں دین سکھانے کے لیے صحیح مستند ذرائع سے میسر آتی ہیں.
اچھا انہیں موسیٰ نے وہ بھیجا، مجھے مصرع یاد بھی آ گیا تھا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اور یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے مجھے شروع سے یہ نظر. یہ شروع یہیں سے ہوتی ہے. وہ مسجد شبر کی آپ نے سنی ہوگی، جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہوا تھا کسی جگہ کے بارے میں، اور اس میں پھر انہوں نے ہندوؤں نے جو ہے وہ اگلے دن کی ڈیٹ لے لی تھی کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، اعلان کر دیا تھا. تو مسلمانوں نے راتوں رات اس جگہ پر مسجد بنا دی تھی. اس مسجد کا نام مسجد شب بھر ہے. ادھر پاکستان میں کسی علاقے میں، مجھے علاقے کا نام یاد نہیں. تو اس پر اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ایک اور شعر بھی ہے لیکن اب مجھے یاد نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں ہم اس پر عمل بھی کر سکیں، اور اگر ہمیں کوئی ایسی جگہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں جس میں ہم سکھا سکیں یا سیکھ سکیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وقت میں